ایک ایسی لڑکی جو پاکستان کے سب سے مہنگے اور ٹاپ بزنس اسکول لم سے گریجویٹ ہوتی ہے، جو اسٹیٹ بینک کا کڑا امتحان پاس کر کے افسر بنتی ہے، لیکن جب وہ پہلے دن نوکری پر جانے لگتی ہے تو اسٹیٹ بینک اسے کہتا ہے کہ آپ گھر چلی جائیں، کیونکہ آپ کا دل بائیں طرف نہیں بلکہ دائیں طرف ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں عائشہ ارشاد۔ آپ کو بتائیں کہ ایک ایسی لڑکی جو پاکستان کے سب سے اور ٹاپ بزنس اسکول لم سے گریجویٹ ہوتی ہے، اسٹیٹ بینک کا امتحان پاس کرتی ہے اور پہلے دن جب وہ نوکری پر جاتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ آپ گھر چلی جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسے کہا جاتا ہے آپ کا دل بائیں طرف کی بجائے دائیں طرف ہے۔ کیا دائیں طرف دل ہونا کوئی جرم ہے؟ کیا اسٹیٹ بینک کا قانون پاکستان کے آئین سے بھی بڑا ہے؟ اور کیا کوئی انسان اپنے جسم کی پیدائشی ساخت کی وجہ سے اپنی ڈگری اور نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے گا؟ یہ وہ مائنڈ بلاگنگ سوالات ہیں جن پر اس وقت سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ میں ایک ایسی جنگ شروع ہو چکی ہے جس نے پورے پاکستان کے میڈیکل اور لیگل سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آخر اسٹیٹ بینک کو اس لڑکی کے دل سے کیا تکلیف تھی؟ چونکا دینے والے حقائق آگے دیکھیے۔ جس کنڈیشن پر اسٹیٹ بینک نے اعتراض اٹھایا، اسے میڈیکل کی زبان میں سائٹس انورسس کہتے ہیں۔ اس میں انسان کے اندرونی اعضاء خصوصاً دل بائیں کی بجائے دائیں جانب ہوتا ہے۔ لیکن یہاں سب سے بڑا ٹوسٹ کیا ہے؟ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ نہ تو کوئی بیماری ہے، نہ معذوری ہے اور نہ ہی کوئی جینیاتی نقص ہے۔ دائیں دل والے لوگ بالکل عام انسانوں کی طرح 100 سال کی نارمل زندگی بھی گزار سکتے ہیں۔ تو پھر اسٹیٹ بینک کے ڈاکٹروں نے اس لڑکی کو ریجیکٹ کیوں کیا؟ وجہ ہے سرکاری اداروں کے نوآبادیاتی دور کے وہ پرانے قوانین جہاں میڈیکل بورڈ صرف لکیر کی فقیر جانتا ہے۔ ڈاکٹروں نے مینول دیکھا، وہاں یہ کنڈیشن غیر معمولی تھی، تو انہوں نے اپنی نوکری بچانے کے لیے اس ہونہار لڑکی کا پورا فیوچر داؤ پر لگا دیا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل ڈرامہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے یہ فیصلہ صرف میڈیکل دیکھ کر نہیں کیا، بلکہ اس کے پیچھے کارپوریٹ دنیا کا ایک بہت بڑا خوف چھپا ہوا تھا۔ وہ خوف کیا تھا؟ اسٹیٹ بینک اپنے افسران کو بھاری ہیلتھ انشورنس، لائف کور اور ریٹائرمنٹ کے بعد لائف ٹائم پینشن دیتا ہے۔ بینک کے HR اور فائنانس ڈپارٹمنٹ کو لگا کہ اگر اس لڑکی کو کوئی پیدائشی مسئلہ ہے تو کل کو یہ ادارے کے لیے ایک مالی بوجھ بن جائے گی۔ بیوروکریسی کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ خود فیصلہ کر کے خطرہ مول نہ لو، بلکہ کیس ریجیکٹ کر کے گیند عدالت کی کورٹ میں پھینک دو۔ لیکن بینک انتظامیہ یہ بھول گئی کہ وہ جس لڑکی کا راستہ روک رہے ہیں خاموش بیٹھنے والی نہیں ہے۔ درخواست گزار ایمان گلزار نے بیرسٹر ضمیر گھمرو کے ذریعے سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ جسٹس محمد سلیم جیسر اور جسٹس نثار احمد بھمرو کے سامنے جب یہ کیس آیا تو عدالت نے جو ریمارکس دیے وہ اسٹیٹ بینک کے منہ پر ایک تماچا تھے۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ میرٹ پر آنے والی لڑکی کو محض اس کے دل کی پوزیشن کی وجہ سے نکالنا آئین پاکستان کے آرٹیکل 25 اور 27 یعنی بنیادی انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ عدالت نے یہ سنتے ہی ایک ایسا حکم جاری کیا جس کی امید اسٹیٹ بینک کو بالکل نہیں تھی۔ عدالت نے نہ صرف اسٹیٹ بینک کا برطرفی کا آرڈر فوری طور پر معطل کیا، بلکہ حکم دیا کہ ایمان گلزار کو فوراً ٹریننگ پر بھیجا جائے تاکہ ان کا ایک دن بھی ضائع نہ ہو۔ عدالت نے واضح کیا کہ طبی بنیادوں پر کسی بھی شہری کے ساتھ ایسا امتیازی سلوک برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اب ہائی کورٹ نے گورنر اسٹیٹ بینک سمیت تمام اعلیٰ حکام کو نوٹسز جاری کر کے جواب طلب کر لیا ہے اور کیس کی فائنل سماعت اگست 2026 تک ملتوی کر دی ہے۔ اگست 2026 میں اب اسٹیٹ بینک کے پاس عدالت میں دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ دائیں جانب دل ہونا کسی بھی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی دفتری صلاحیت کو متاثر نہیں کرتا۔ یہ کیس اب پاکستان کے فسردہ بیوروکریٹ قوانین کو بدلنے کا ایک تاریخی ذریعہ بننے جا رہا ہے۔ کیا آپ کے خیال میں اسٹیٹ بینک کا یہ رویہ درست تھا یا عدالت کا ایکشن؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، ویڈیو کو شیئر کریں اور اگلی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔